السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری لے کر آئی ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ سٹوری بہت زیادہ پسند آئے گی۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ کہانی ایک لڑکی ثانیہ کی ہے جس کا تعلق حیدرآباد سے تھا۔ اس کے ساتھ ہونے والے واقعے کو ثانیہ کی بہن نے شیئر کیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ثانیہ میری بڑی بہن تھی۔ ہم دونوں بہنوں کے ساتھ ساتھ بہت اچھے دوست بھی تھے۔ وہ ایک بہت لائق لڑکی تھی۔ اس وقت اس کے ایگزامز چل رہے تھے۔ ہمارے گھر ثانیہ کے لیے رشتہ آیا تو میرے ابو نے فوراً اسے ہاں کر دی۔ انہوں نے ثانیہ کے ایگزامز کا بھی انتظار نہیں کیا اور ایک ہفتے کے اندر اندر اس کی شادی کر دی۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ابو کو یہ ہو کیا گیا ہے۔ انہوں نے تو ہماری بات سننا بھی بند کر دی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ ان پر کسی نے جادو کر دیا ہو۔ ثانیہ اس وقت بہت زیادہ پریشان تھی۔ خیر جب اس کی شادی ہو گئی تو اس نے گھر آنا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ کبھی کبھی فون کر کے ہماری خیریت معلوم کر لیا کرتی تھی، لیکن اپنے بارے میں کچھ زیادہ نہیں بتاتی تھی۔ میری امی اس کے لیے بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ ایک دن میں اور میری امی اس کے گھر اس سے ملنے چلے گئے۔ ہمیں دیکھتے ہی ثانیہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور اس نے ہمیں صرف اتنا ہی کہا کہ اگر وہ آ گیا تو آپ کو مار دے گا، یہاں سے فوراً چلے جائیں۔ ہمارے بہت اصرار پر صرف اس نے اتنا ہی بتایا کہ جس شخص سے میری شادی ہوئی ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ وہ ایک جن ہے۔ اس کی حقیقت مجھ پر بہت پہلے ہی کھل چکی تھی، لیکن اس نے مجھ پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اگر میں کسی کو بھی کچھ بتانے کی کوشش کروں گی تو وہ مجھے جان سے مار دے گا، لہٰذا آپ لوگ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جائیں۔ میری امی اسے کسی طرح اپنے ساتھ ہمارے گھر میں لے آئیں اور میرے ابو کو ساری بات بتائی۔ میرے ابو ابھی بھی اس جن کے زیر اثر تھے۔ انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں سنی۔ ثانیہ اس وقت بہت زیادہ خوف و ہراس کا شکار تھی، اس لیے وہ ایک کمرے میں تنہا جا کر بیٹھ گئی۔ ہم نے اس سے سب پوچھنے کی بہت کوشش کی مگر وہ اس وقت شدید کانپ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد وہ ایک دم سے سو گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ اٹھی تو کچھ نارمل لگ رہی تھی۔ پھر اس نے ہمیں ساری بات بتائی کہ جس دن میری شادی تھی اس دن مجھے سب معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے، لیکن اس وقت میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ میں بہت زیادہ خوف میں مبتلا تھی۔ جب اس جن کو معلوم ہوا تھا کہ میں اس کی حقیقت جانتی ہوں تو اس نے مجھے اپنا اصل روپ دکھایا اور مجھے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب تم میری پوری حقیقت جان چکی ہو۔ اگر تم مجھ سے دور ہوئی تو میں تم سمیت ہر چیز کو جلا دوں گا، جس کے بعد میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ ثانیہ جتنے دن ہمارے گھر رہی اتنے دن ہمارے پورے گھر میں ہمیں کوئی سایہ نظر آتا تھا۔ ثانیہ کو تو ایک دو مرتبہ وہ ملنے بھی آیا تھا، جس کے بعد وہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ اب ایسے واقعات دن بہ دن بڑھتے ہی جا رہے تھے، جن کی وجہ سے ثانیہ کی ذہنی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میری امی نے میرے ابو کے پیر کو گھر بلایا۔ وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کی کوشش کرتے تھے تو ثانیہ میں وہ جن حاضر ہو جاتا تھا اور اسے اتنی چوٹیں آتی تھی کہ ہم بہت زیادہ ڈر جاتے تھے۔ جب بھی اس کی حالت بگڑتی تھی تو وہ ہوا میں خود بخود الٹا لٹک جاتی تھی، جیسے کسی نے اسے لٹکایا ہو۔ کچھ دن تک وہ واقعات چلتے رہے۔ پھر ایک دن ہمیں ثانیہ کے پیچھے وہ سایہ بیٹھا نظر آیا۔ ثانیہ کی ایک دم سے چیخ نکلی اور وہ گر گئی۔ ٹھیک اسی وقت پر اس کی موت ہو چکی تھی۔ اس وقت میرے ابو کے پیر اسی جگہ پر بیٹھے تھے اور کچھ پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی ثانیہ کی موت ہوئی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ جن کسی قیمت پر بھی ثانیہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اب وہ یہاں سے جا چکا ہے۔ ثانیہ کی موت ہمارے لیے بہت زیادہ غم کا باعث تھی۔ ہم آج تک اس کی موت کے صدمے سے نہیں نکل سکے ہیں۔ دوستو آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس طرح کی مزید ہارر اور انٹرسٹنگ سٹوری سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں آپ سے نیکسٹ ہارر سٹوری کے ساتھ ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔